السلام علیکم ایوریون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل ایم پی بورڈ شالا۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سوال جواب آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی کلاس کے ہیں؟ یہ کلاس 8 کے 47 آئی ایم پی کوشچنس ہیں جو کہ آج میں ریڈ کروں گی، تاکہ اگر آپ کو کچھ ورڈ پڑھنا نہیں آئے تو وہ آپ ایزیلی پڑھ سکو اور لرن کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو میں 8 کلاس کے کوشچن آنسرز 47 جو کہ آپ کو ایٹ لیسٹ لرن کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو، اور ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح سے میں اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز، امپورٹنٹ کوشچنس کی، گرامر کی، ان سب کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں۔ تو آج کا سوال نمبر 1 ہے، ہم پر اللہ کی کون کون سے احسان ہیں؟ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، انکاؤنٹیبل، بے شمار انکاؤنٹیبل، جس کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں عقل و فہم عطا کیا اور ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ کی قدرت کن کن چیزوں میں نظر آتی ہے؟ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 2024 میں بھی کوشچن آ چکا ہے۔ تو جواب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، زمین کی پستی میں، آسمان کی بلندی میں، چاند تاروں کی چمک میں، الغرض کائنات کے تمام تر حسین نظاروں میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، گووندن نے اسکول سے نکل کر کیا منظر دیکھا؟ تو جواب ہو جائے گا، گووندن نے اسکول سے نکل کر ایک نابینا بوڑھے فقیر کو سڑک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ سوال نمبر 4 ہے، ہیڈ ماسٹر نے گووندن سے کیا کہا؟ جواب ہو جائے گا، ہیڈ ماسٹر صاحب نے گووندن سے کہا، بیٹے جو کچھ بھی ہوا میں نے دیکھا ہے اور مجھے تم پر فخر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اجین کہاں بسا ہوا ہے اور اس کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ تو اجین شپرا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے اور یہ ہندوستانی، یہاں پہ نا کا نقطہ یہ دیکھیں اب دکھ رہا ہے، یہ ہندوستانی تہذیب، مذہبی روایات اور علم و ادب کا قدیم مطلب پرانا قدیم ترین مرکز ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 6، برہان پور میں مغلیہ دور کی کون سی عمارتیں ہیں؟ تو برہان پور میں مغلیہ دور کی عمارتیں کون کون سی ہیں؟ آہو خانہ، محل، گل آرا، حمام، اکبری سرائے، عمومی حمام، راؤ رتن کا محل، راجہ جے سنگھ کی چھتری، شاہ نواز کا مقبرہ۔ سوال نمبر 9 ہے، برہان پور کو دکن کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو برہان پور اپنے محل و قوق کی لحاظ سے ہندوستان کے شمال اور جنوب کے درمیانی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے برہان پور کو دکن کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، سن 1857 کی جنگ آزادی میں کن کن خواتین نے حصہ لیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے 2024 میں بھی آ چکا ہے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی میں بہت سے خواتین نے حصہ لیا، خواتین مطلب جو مہیلائیں، لیڈیز تھیں، انہوں نے حصہ لیا تھا، جن میں جھانسی کی رانی بیگم اور بیگم حضرت محل کے نام قابل ذکر ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، بیگم حضرت محل کے بیٹے کا کیا نام تھا اور ان کی تخت نشینی کب عمل میں آئی؟ تو بیگم حضرت محل کے بیٹے کا نام برجس قدر تھا، ان کی تخت نشینی 5 جولائی 1857 کو عمل میں آئی۔ سوال نمبر 10 ہے، انگریزوں نے جنگ روکنے کے لیے بیگم حضرت محل کے سامنے کیا شرطیں رکھی؟ دیکھیے سوال جو ہے یہ 2024 میں بھی آ چکا ہے۔ انگریزوں نے جنگ روکنے کے لیے بیگم حضرت محل کے سامنے 3 شرطیں رکھیں۔ پہلی کیا تھی؟ نواب شجاع الدولہ کے زمانے کا اودھ واپس کیا جائے، نواب واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کی جائے، انہیں گھر بیٹھے 25,000 ماہوار وظیفہ دیا جائے۔ سوال نمبر 11 ہے، نانی بچوں کو کس طرح بہلاتی اور پیار کرتی ہے؟ نانی بچوں کو گڈا گڈی اور پریوں کی کہانی سنا کر بہلاتی ہے اور لوری گا کر اور ماتھا چوم کر انہیں پیار کرتی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، یہ ہے میرا ہندوستان گیت میں کن عظیم ہستیوں کے نام آئے ہیں؟ اس گیت میں درج ذیل ہستیوں کے نام آئے ہیں، مرزا غالب، ٹیگور، میرا بائی، کالی داس، گوتم بدھ، رام، سیتا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، مدینے میں صلاۃ جامعہ کے نعرے کا کیا مطلب ہے؟ تو صلاۃ جامعہ کے نعرے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہے جس کے لیے حضور نے مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا پیغام دیا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، حضرت عمر نے اپنے اہل و عیال کے لیے گھر پر کیا چھوڑا تھا؟ تو حضرت عمر نے اپنے اہل و عیال کے لیے آدھا مال گھر پر چھوڑا۔ سوال نمبر 15 ہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عمر نے کیا کہا؟
हज़रत अबू बकर के बारे में हज़रत उमर ने कहा कि ईसार में वो हमेशा मुझसे आगे ही रहेंगे। सवाल 16 है, एक अच्छे खिलाड़ी में क्या खूबियां होती हैं? ये देखिए 2024 में भी पूछा जा चुका है। तो एक अच्छा खिलाड़ी बहादुर, हौसलामंद और वक्त का पाबंद होता है। वो हंसमुख और खुश मिजाज होता है। अपने गुस्से और जज्बात पर पूरी तरह काबू रखता है। वो खेल के दौरान हर वक्त चौकन्ना और होशियार रहता है और अपना जहनी तवाज़न बरकरार रखता है। मुश्किल मौक़ों पर भी ठंडे दिमाग और बेहतरीन मंसूबेबंदी से अमल करता है। वो मुसीबत का डट कर मुकाबला करता है और टीम के मफाद को अपने ज़ाती मफाद पर तरजीह देता है। फिर इसके बाद है सवाल 17, एक अच्छे खिलाड़ी का मिजाज कैसा होना चाहिए? तो एक अच्छे खिलाड़ी को हंसमुख और खुश मिजाज होना चाहिए। सवाल नंबर 18 है, एक अच्छे खिलाड़ी मुसीबत का मुकाबला कैसे करता है? तो एक अच्छा खिलाड़ी मुसीबत का डट कर मुकाबला करता है। मुसीबत के मौके पर भी वो ठंडे दिमाग और तसल्ली से काम करता है। सवाल नंबर 19 है, खेलों से मुतालिक कौन सा मकौला राइज है? खेलों के मुतालिक ये मशहूर मकौला राइज है, जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होंगे तो उनके अस्पताल वीरान होंगे, और जिस मुल्क के खेल के मैदान वीरान होंगे तो उनके अस्पताल आबाद होंगे। सवाल नंबर 20 है, हिंदुस्तान के कदीम मतलब पुराना, तो पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदुस्तान की कदीम ज़बानें हैं दरावड़, कन्नड़, तमिल एंड तेलुगु। सवाल नंबर 21 है, शुमाली हिंद में किन प्राकृत बोलियों का चलन था? प्राकृत मतलब नेचुरल बोलियों का, लैंग्वेजेस का चलन था। तो शुमाली हिंद में 2 तरह की प्राकृत बोलियां राइज थी, पौली प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत। सवाल नंबर 22 है, खड़ी बोली किसे कहा जाता है? तो दिल्ली और उनके आसपास जिस बोली का चलन है उसे खड़ी बोली कहा जाता है। सवाल नंबर 23 है, उर्दू में किन किन ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं? उर्दू में दर्जैल ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, तुर्की, खड़ी बोली। सवाल नंबर 24 है, मुसन्निफ को सूट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मुसन्निफ को अपने एक रईस दोस्त की बेटी की शादी में जाना था, इसलिए उन्हें सूट की ज़रूरत महसूस हुई। सवाल नंबर 25 है, बासित साहब ने सूट का इस्तेमाल करने के लिए क्या एहतियात बरतने को कहा? तो बासित साहब ने मुसन्निफ को सूट देते हुए कहा कि इसको बहुत एहतियात करते हुए इस्तेमाल करना, और सूट पहनने के बाद कुर्सी पर ही बैठना। ज़मीन पर बैठने से सूट के घुटने फूल जाएंगे। सलाम करते वक्त हाथ को पूरा न उठाना, वरना सूट की कोहनियाँ फूल जाएंगी, और सूट को पहनकर आग के सामने न जाना, वरना चिंगारियों से वो जल जाएगा। सवाल नंबर 26 है, मुसन्निफ का पैर नीला क्यों पड़ गया? मुसन्निफ की चप्पल का तिस्मा टूटा हुआ था। बासित साहब सूट के गिर जाने के खौफ से मुसन्निफ के पैरों को अपने कमरबंद से कसकर बांध दिया था। इसी हालत में चलने की वजह से मुसन्निफ के पैर में वरम आ गया और पैर नीला पड़ गया। अब सवाल नंबर 27 है, बरकतुल्लाह भोपाली कौन थे और वो कहाँ पैदा हुए थे? तो बरकतुल्लाह भोपाली हमारे मुल्क के कौमी रहनुमा थे। वो भोपाल शहर में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 28 है, पहली आरजी जिलावतन हुकूमत का वजीर आज़म कौन था? पहली आरजी जिलावतन हुकूमत के वजीर आज़म बरकतुल्लाह भोपाली थे। सवाल नंबर 19 है, जापान में बरकतुल्लाह भोपाली ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्या किया? हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बरकतुल्लाह भोपाली ने जापान में एक इनकलाबी पार्टी बुनियाद रखी। इसके अलावा एक पार्टी अखवत इस्लाम के नाम से भी बनाई। सवाल नंबर 30 है, बरकतुल्लाह भोपाली की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो जवाब हो जाएगा सन 1927 ईस्वी में अमेरिका के शहर फ्रांसिस्को में बरकतुल्लाह भोपाली की वफ़ात हुई। सवाल नंबर 31 है, गदर पार्टी का मकसद क्या था? तो गदर पार्टी का मकसद बरतानवी हुकूमत का तख्ता उलटकर हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूमत कायम करना था। सवाल नंबर 32 है, नज़म में दिवाली की शाम के मुताबिक चिरागा का एहतमाम किस मौके पर किया जाता है? ये 2024 में देखिए पूछा जा चुका है। तो चिरागा का एहतमाम दिवाली के त्यौहार पर किया जाता है। सवाल नंबर 33 है, नज़्म दिवाली की शाम के मुताबिक दिवाली की शाम का मंजर कैसा है? ये भी 2024 में आ चुका है। तो दिवाली की शाम चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है।
سوال نمبر 34 ہے، دیوالی کے موقع پر زندگی کی چہل پہل میں اس کیا اضافہ مطلب ہوتا ہے بڑھوتری، کیا انکریز ہوتا ہے. تو دیوالی کے موقع پر گھروں کو سجایا جاتا ہے، بازاروں اور دکانوں میں گاہکوں کی بھیڑ ہوتی ہے، بچے اور بڑے سبھی کے چہروں پر خوشی دکھائی دیتی ہے. سوال نمبر 35 ہے، در و دیوار سے نور کیسے برسنے لگا. تو چراغ اور قمقموں کو روشن کرنے سے در و دیوار سے نور برسنے لگا. تو قمقمے ہوتے ہیں وہ جو چھوٹی چھوٹی لائٹ لگاتے ہیں نا، انہیں قمقمے کہتے ہیں. سوال نمبر 36 ہے، 10ویں جماعت میں ہر لڑکے کو 40 روپے کیوں دینے پڑ رہے تھے. 10ویں جماعت میں اپریل، مئی، جون اور امتحان کی فیس ملا کر 40 روپے بن رہے تھے، اس لیے ہر لڑکے کو 40 روپے دینے پڑ رہے تھے. سوال نمبر 37 ہے، مدرس کا چہرہ کیوں ملول ہو گیا. مدرس کا جب پتہ چلا کہ امرکان فیس کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں آیا ہے تو مدرس کا چہرہ ملول ہو گیا. سوال نمبر 38 ہے، امرکان کیوں رو پڑا اور سلیم نے امرکان کی کس طرح مدد کی. تو فیس جمع کرنے والے دن امرکان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ رو پڑا. سلیم نے امرکان کی پوری فیس اپنی طرف سے جمع کر کے اس کی مدد کی. سوال نمبر 40 ہے، نرمدا ندی، یہ نا مس پرنٹ ہے، نرمدا میں لکھ دیتی ہوں سائیڈ میں، نربدا ایسے لکھائے گا، نرمدا لکھا ہے. نربدا ندی کو مدھیہ پردیش کی جیون ریکھا کیوں کہا گیا ہے. نربدا یہاں صحیح لکھا ہے، اوپر غلطی لکھا ہے، یہ پورا یہ یہاں نہیں آئے گا بلکہ یہاں آ جائے گا، تو ہو گیا نربدا. نربدا ندی لوگوں کی ایک بڑی آبادی کو سیراب تو کرتی ہی ہے اور ساتھ ہی اس کا پانی دور دور تک آب پاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے اور بے شمار جنگلات بھی سیراب ہوتے ہیں، اس لیے نربدا ندی کو مدھیہ پردیش کی جیون ریکھا کہا جاتا ہے. سوال نمبر 40 ہے، بھیڑا گھاٹ جبل پور سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر. 2024 کا یہ دیکھیں تو بھیڑا گھاٹ جنگل جبل پور سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سوال نمبر 40 ہے، کرسمس کس طرح مناتے. تو کرسمس عیسائیوں کا سب سے بڑا تہوار ہے. عیسائی بڑے جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں. گھروں، سڑکوں اور گرجا گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے. کرسمس کے خاص پکوان کے طور پر کیک اور مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں. ابھے 42 میں شاعر نے نظم شریف انسانوں میں کس بات کے نہ کرنے کو کہا ہے. تو شاعر نے نظم میں انسانوں کو جنگ نہ کرنے کو کہا ہے. سوال نمبر 43 ہے، جنگ سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. جواب ہے، جنگ سے دنیا کو بہت نقصان پہنچتا ہے. ہزاروں بے گناہ انسان مارے جاتے ہیں، لاکھوں زخمی ہوتے ہیں، بہت سے بچے یتیم، عورتیں بیوہ اور نہ جانے کتنے ماں باپ بے اولاد ہو جاتے ہیں. کتنے ہی گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنے ہی کھیت جل جاتے ہیں اور زمین بنجر ہو جاتی ہے. ایٹم بم، توپ، ٹینک، میزائل اور بمبار طیاروں سے جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ انتہائی تباہ کن ہوتی ہیں. پل کے پل میں آباد بستیاں ویران ہو جاتی ہیں اور انسانیت کا سکون غارت ہو جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، نظم شریف انسانوں کے مرکزی خیال کو اپنے الفاظ میں لکھیے. اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جنگ سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا انسانوں کو جنگ سے بچنا چاہیے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ جنگ خود ہی ایک مسئلہ ہے. سوال ہے 45،
अंबेडकर का पूरा नाम क्या था, वो कब और कहाँ पैदा हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव अंबेडकर था। वो 14 अप्रैल 1881 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मशहूर महू में पैदा हुए थे। फिर आज़ादी के बाद अंबेडकर को कौन सा अहद दिया गया। तो आज़ादी के बाद अंबेडकर को पहला वज़ीर कानून और दस्तूर साज असेंबली कारकुन नामजद किया गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 47 पर, अपने वालिदैन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के क्या ख्यालात थे। तो अंबेडकर को अपने माँ बाप से बेहद लगाव था। जब कभी उनका जहन परेशान होता तो वो अपने वालिदैन की शफकत और कुर्बानी को याद करके उन्हें बहुत सुकून हासिल होता था। तो ये हो गए हमारे 47 क्वेश्चंस, और इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।